دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے معدے کا، آپ کے گٹ کا جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے؟ جی ہاں، چونک گئے آپ۔ یہ چونکنے کی بات نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح بات ہے یہ۔ آپ کہیں گے کہ دماغ کہاں پہ، معدہ کہاں پہ، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طریقے سے، یہ سائنس جو ہے یہ کہاں کی چیزیں کہاں پہ ملا رہی ہے۔ ناظرین کام دماغ جو ہے وہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی باڈی جو افعال سر انجام دے رہی ہے اس کو آپ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ کھانے والے ہیں کوئی چیز، آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک دم میسیجز آپ کے جو گٹ سسٹم کو میسیجز پہنچانا شروع کر دیتا ہے کہ جی کوئی چیز کھانے کے لیے آپ کے پاس آنے والی ہے۔ کھانا آپ کے سامنے اگر پڑا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں جب کھانے کو دیکھتی ہیں اور تیار ہے کھانا کا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا دماغ جو ہے اس کو 100% یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ لقمہ اٹھائیں گے اور منہ میں ڈالیں گے اور وہ آپ کے معدے میں جائے گا۔ معدہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے یہ میسج جو ہے ریسیو کرتا ہے اور پھر وہ اپنی تیاری کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے تو اس کو میں نے پہچانا ہے، یا میں نے اپنے چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ حاضر رکھنی ہے۔ معدے کے اندر کی جو خوراک آئے تو اس پر تمام کے تمام انزائمز اور جتنے ایسڈز ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں، یعنی جو جگر سے جو بائلز کی رطوبتیں آ رہی ہیں یا اور دیگر جتنے بھی چیزیں جو ہیں وہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ یہی قدرت کا نظام ہے دوستوں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اصل مدعا ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گٹ ہے وہ اگر جو ریلیٹڈ ہے ہمارے ذہن کے ساتھ، تو کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا ہم علاج بظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، پھر ہمیں دماغ کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہی اصل مدعا ہے ہمارا آج، یعنی ایسیڈیٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا دماغ کے ساتھ۔ ایسیڈیٹی مینز تیزابیت ہو جاتی ہے آپ کو، یعنی بظاہر یہ تیزابیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹی سی بیماری آپ اسے کہتے ہیں، اور اکثر آپ اجوائن اور کوئی چورن وغیرہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی تیزابیت اٹس اوکے آئی اور گئی، لیکن ایک ایسی تیزابیت ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کھانا جب آپ کھا چکتے ہیں اس کے بعد بس آپ کی جو ہے وہ جو معدے کی نالی ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے، انفلیمیشن اس میں ہوتی ہے، پیٹ کے اندر جو ہے وہ جلن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو کھانا آپ کا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو ایون جو ہے وہ لوز موشن ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو معدے کے ریلیٹڈ کافی سارے یعنی آپ کے نظام پورا ڈائجسٹو سسٹم آپ کا جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آپ علاج کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف آپ اپنے معدے کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی غلط اپروچ ہے ناظرین کا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے تیزابیت اگر آپ وہ پرسسٹ رہتی ہے، وہ مطلب جاتی نہیں ہے، ایک تو تیزابیت ہے یہ کہ فار دا ٹائم بینگ آئی، آپ نے کوئی کھانا وانا کھایا ایسا کوئی آئلی مرچیں وغیرہ آپ نے کھا لی، گوشت وغیرہ کھا لیا آپ نے، خوب سیر ہو کر تیزابیت ہوگی آپ کو، کچھ چیزیں ویزیں لیں آپ نے، کچھ اینو ٹائپ اور کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں لے کر آپ نے اس کو ختم کر دیا اینڈ آپ ٹھیک ہو گئے۔ ایک ایسی تیزابیت کی بات کر رہے ہوں جو پرسسٹ کرتی ہے، جو رہتی ہے آپ کو، پھر یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ مختلف ہے۔ پھر آپ نے اس کا علاج جو ہے وہ دماغ کے ساتھ جوڑ کر کرنا ہے۔ جب آپ کی اس طرح کی تیزابیت نہیں جا رہی اور اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی یہی پرابلم ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، ان کا جو تھاٹس ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں، تو ان کو ضرور کہیے کہ ڈاکٹر صاحب میری ڈپریشن کے ساتھ اس کو جوڑیے۔ ڈپریشن کے ساتھ تیزابیت کا چولی دامن کے ساتھ ہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ کھانا کھاتے وقت سوچ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کئی گھریلو مسائل ہیں، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کئی مسائل ہوتے ہیں، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ جو آپ کی جو دماغی جو صورتحال ہے، وہ دماغ جو ہے وہ آپ کا وہ پورے کے پورے سگنلنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ دماغ بزی ہے، اس نے تو یہ سوچنا ہے کہ جی میری زمین کسی نے تھیا لی، اس نے یہ سوچنا ہے میرا پڑوسی میرے ساتھ جو ہے وہ برا ہے، میرے بھائی نے میرے ساتھ خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ جو زندگی ہے اس میں کئی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ، اور وہ سوچیں جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں گھر کر لیتی ہیں، اور پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر جب آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سگنلنگ ہو رہی ہے آپ کی معدے سے آپ کی دماغ کے ساتھ، جو ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آپ پھر اٹ سیلف آپ پہ لہذا جو ہے وہ گٹ کا علاج کرتے رہیں، آپ کا بظاہر آپ کو وقتی طور پہ افاقہ ہوگا، جو ہی آپ نے وہ دوائی چھوڑی پھر آپ کو وہی سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کا دماغ جو ہے وہ مصروف ہے کہیں اور اس نے آپ کے جو جتنے بھی انزائمز ہیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ان کو وہ ریلیز نہیں کر پا رہا، اور ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے دماغ کا، وہ وہاں پہ اس کا جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی ساری چیزیں معدے کے اندر جو ہے وہ زخم بننا، آپ کا جو جسے السر معدے کا کہتے ہیں، اور دیگر کئی چیزوں کی طرف پھر آپ کی جو یہ بیماری ہے، ایک ڈپریشن، یہ پھر لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ تیزابیت کا شکار ہیں آپ، اور آپ کی یہ تیزابیت جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی، کوئی لمبا عرصہ لگا گئی ہے یہ، تو سب سے پہلے پھر آپ اپنی ڈپریشن کے بارے میں سوچیے. پھر اس کی دوائیں جو ہیں وہ موجود ہیں مارکیٹ میں، ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ اس طرف سوچیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ دواؤں سے بھی فار دا ٹائم بھی آپ نے اس بیماری سے نکلنے کے لیے دوائیں تو لینی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے پھر میڈیٹیشن کی طرف جائیں، نماز کا ذکر و اذکار کی طرف جائیں، اپنی جتنی بھی آپ کی جو بیماریاں ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو ذہنی سکون آپ کا برباد ہو چکا ہے، اس کو کسی طریقے سے واپس لوٹائیں. آپ کی جو زندگی ہے، یہ جو آپ کا 6 فٹ یا 5 فٹ کا جو قد ہے، یہ آپ کی کل کائنات ہے، اور آپ کی فیملی آپ کی کل کائنات ہے. یعنی آپ نے اپنے آپ کو آج میں زندہ رکھیں. اپنے مستقبل میں اپنے آپ کو مت دیکھیں کہ جی میں نے مستقبل میں جو ہے وہ امریکہ کا صدر بننا ہے. آپ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. آپ نے وہی رہنا ہے جو آپ ہیں. تو آپ کیوں اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں؟ جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. تیزابیت سے بچیے. یہ آپ کو اور کئی بیماریوں اور بڑی کرونک قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے. ڈپریشن کا ضرور علاج کیجیے. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ گئی ہے تو اس کو بھی ضرور لائک کیجیے، تاکہ مجھے ڈپریشن نہ ہو. کہ آپ کے لائکس نہیں آتے، وہ آپ کے جو سبسکرپشن ہے، سبسکرائب نہیں کرتے آپ میرے چینل کو، اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز میں آپ تک پہنچا سکوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.